کا اثر ہے لوگوں، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہوئی شاہر دربار کے ساتھ۔ اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے حیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور مرحب تو نیم سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ وہ مارا علی کا ہے۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی قابل صد عزت و احترام و تکریم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بزم کے اندر تشریف فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضور سنی غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دورانیہ جو ہمارا ٹائم ہے وہ انتہائی مختصر قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دروس قرآن کا سلسلہ ہے، ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اور جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنے کا انتظامیہ کی طرف سے اور بانیان دروس القرآن کی طرف سے جو آرڈر ہوا گئے، اور وہ موضوع انہوں نے ایسا چھیڑ کے میرے ذمہ لگایا ہے کہ جس پہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حضور کی ختم نبوت کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو پائے گا۔ آپ جتنے احباب نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے مزاج سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ دروس القرآن کا سلسلہ ہی ہے، لیکن جو موضوع ہے وہ جرت مندانہ موضوع ہے۔ ہاں جی، تو تھوڑی ڈیلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے، اچھا کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں سارے مل کے ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ ہاں ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ مٹا دو روز و شب غرور ان کا دیانی کا۔ مٹا دو زور بازو ان کفر کے قادیانوں کا۔ یمامہ سے اٹھا لو پر سنا ختم نبوت کا۔ اور ملائک کی جماعت روز و شب وہاں پر اترتی ہے، ذکر جاری ہمیشہ سے جہاں ختم نبوت کا۔ بعد از حمد و صلات اللہ کریم جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گلائے عقیدت پیش کرنے کے بعد دروس القرآن کے
اس اجتماع کے اندر تشریف فرما آقا کے غلاموں، موضوع سخن ہے کہ آقا کریم کی ختم نبوت پر دلائل۔ بیٹھے ہو جی، اچھا کہو سبحان اللہ۔ سپیکر دی سمجھ سارے کو صحیح آ رہی ہے نا جی؟ ہاں، اے نہیں تسی بعد کہو جی کہ مولوی صاحب تسی زور لاندے سے تو سانو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ ہاں جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے اچھا کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا ما کان محمد، پہلے تو تھی گل ختم ہوگی کہ گل حضور وال ہو رہی ہے۔ اے کھبے سجے سانو نہ آ کے نواں دین نہ پڑھاویں نا جی یہ بات اس طرح سے ہے۔ میں نے کہا اس طرح سے نہیں ہے، جب بات محمد رسول اللہ کیا تو پھر بات ہے ہی رسول اللہ کیا بس۔ ایتے نہیں نا جی یہاں سے کوئی اور نبی مراد ہے۔ میں نے کہا نا اللہ کریم کو پتا تھا 14ویں صدی کے اندر کچھ چیزیں ایسی اٹھیں گی جو گرگٹ کی طرح اپنی شکلوں کو بدل کے کہیں قادیانیوں کے روپ میں، کہیں مرزائیوں کے روپ میں، کہیں جی سیکولرزم کے ماننے والے وہاں سے جی یہ مراد ہے۔ نا اور میں اپنے محبوب نے کہیں یاسی کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں سورۃ یاسین کے نام پہ حضور کو یاسین کہا، کہیں سورۃ الرحمن کے اندر اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا محبوبہ سونیا آپ کو تو طٰہٰ بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں لیکن جدو گل آئی نا ختم نبوت دی تو رب فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محبوبہ سونیا ایک تے تواڈے وچوں کسے دا بھی نا میرا محبوب پیو کوئی نہیں۔ سمجھ آندی ہے تو انو جی؟ ہاں جی۔ فرمایا ربا پھر کیا ہے؟ فرمایا جی کیا ہے؟ ہاں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ پھر فرمایا جی کون سی کیپیسٹی دے کے بھیجا، کون سی کوالٹی دے کے بھیجا؟ رب کائنات نے فرمایا محبوبہ وخاتم النبیین، تمام نبیوں پہ خاتم بنا کے حضور کو بھیجا۔ گل ہوئی قرآن دی، کس دی جی؟ گل ہوئی قرآن دی۔ فرمایا جی یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے نا، ختم نبوت کا یہ ایک ایسا معاملہ ہے اس پہ دلائل کی جب باری آتی ہے نا تو پھر رب امت کو آزماتا ہے لیکن اس کا دفاع رب خود کرتا ہے۔ اس کا دفاع رب خود کرتا ہے۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور بیشتر کتابوں کو نازل فرمایا۔ رب نے کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تورات کا ذمہ میرے ذمہ ہے، حفاظت کا ذمہ میرے ذمہ ہے۔ زبور کے بارے میں نہیں فرمایا، انجیل کے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ یا اللہ جس وقت قرآن نازل ہوا تو رب نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا اس کا ذمہ مجھ پر ہے۔ اور کوئی سجا کھپا رومال بن کے یا جی بڑی پگڑی بن کے تو قرآن تے بک بک کرے تو وہ پھر دی اپنی خوش قسمتی تے بدبختی ہے۔ سمجھ دے ہو میری گل؟ ہاں جی وہ دی اپنی خوش قسمتی بھی ہے، وہ دی اپنی بدبختی بھی ہے۔ جدو رب نے فرمایا کہ یہ ہے یہ ہمارے لیے گئے، اس کا ذمہ بھی میں نے خود لے لیا ہے۔ ایتا گل ہوئی ختم۔ اے ختم نبوت تے بہت بڑی دلیل ہے، سنو جی اگے۔ تو فرمایا ربا پچھلیاں کتاباں دا ذمہ نہیں لیا تو قرآن دا ذمہ لین دی کی ضرورت سی؟ اللہ اکبر۔ علامہ زابی نے بڑی کمال کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب خالق کائنات مالک لم یزل سے پوچھا گیا اے میرے اللہ تورات بھی تیری ہے، زبور بھی تیری ہے، انجیل بھی تیری ہے، تو نے ان کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ فرمایا تورات کو بھیجا، اس کے ساتھ میں نے نبی کو مبعوث فرمایا۔ جب نبی کو دنیا سے لے گیا تورات کا حکم ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا میں نے انجیل کو نازل فرمایا، نبی کو ساتھ بھیجا، نبی کو اٹھایا، انجیل کا حکم ختم ہو گیا۔ زبور، انجیل، تورات ساتھ ساتھ نبی آتے رہے، پھر ان کا حکم بھی آتا رہا۔ جب نبی چلے گئے حکم بھی چلا گیا۔ پھر فرمایا محبوبہ سنیا جس وقت تیری باری آئی اس وقت نہ میں نے کوئی نبی پیدا کرنا تھا، نہ میں نے قرآن اور بنانا تھا۔
پھر رب کائنات نے فرمایا جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے اٹھایا ہے، فرمایا سنیا قیامت تک قرآن اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ گئے، اور تیری ختم نبوت کی حفاظت بھی رب کائنات کے ذمہ کرم پر ہے۔ ہاں جیویں نا قرآن کو نا زوال کوئی نہیں، قرآن کو زوال قیامت تک کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نا بھی فلان ہے گستاخی کر دی، فلان ہے گستاخی کر سکتے ہیں، زوال تک نہیں لے کے جا سکتے۔ ہاں کافر ٹیلا علیون، قادیانی ٹیلا علیون قرآن دا ترجمہ بدل سکتے ہیں، زیر تے زبر بھی اتنا تھلے نہیں کر سکتے۔ ہاں او میں کیا تسی پترو وہ جڑے قرآن دی ایک زیر زبر اتنا تھلے نہیں کر سکتے تے صاحب قرآن نو مٹان دیا گلا کر دیو تواڈی اوقات ہے والی۔ فرمایا محبوبہ قیامت تک جے میں اسی قرآن دی حفاظت دا ذمہ ساڑھے ہوتا ہے نا، ایویں تیری ناموس دا ذمہ بھی میرے ہوتے ہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ تیری ناموس دا ذمہ بھی میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو ختم نبوت ہے دوسری دلیل جو قرآن سے فرمایا نا جی کہ جس وقت حضور غار کے اندر حضور تشریف لے کے گئے نا جی، کہ کافر حضور کو نہ تلاش کرن واسطے نکلے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ نے حکم دیتا، کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بنا دیا۔ مولویوں کو اتھے ہی تک سنے نا جی، تو ہونا تے اے سی کہ اللہ کوئی اور تدبیر بھی کر سکتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوبہ ہتھے وچ کنکریاں لے کے سٹو، جس وقت حضور نے کنکریاں ہاتھ وچ قرآن کہہ رہے ہیں کنکریاں لے کے حضور نے سٹیا تے سارے کافراں نے اور ڈلے تے نہ بولو کی ہویا تن سارے کافراں نے تے رب تو کوئی اور بھی کر سکتا تھی، لیکن ایک کبوتری دے انڈے تے اے مکڑی والا چکر کی ہویا ہیں۔ ختم نبوت تے دوسری دلیل سنو، فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ ہم تو صرف لوگوں کو آزماتے ہیں، اگر ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنے پہ آئیں تو پھر ہم مکڑیوں سے بھی کروا لیتے ہیں، کبوتروں سے بھی کروا لیتے ہیں۔ ہاں اور مت کوئی مولوی تے پیرے گل سمجھے، اور مت کوئی سیکولرزم دا ٹٹو انگریزاں دے تھلے لگ کے گل کرے یا قادیانیہ تھلے لمحہ پہ کے گل کرے میری وجہ سے۔ میں نے کہا نا نا نا، تیری وجہ سے کوئی نہیں ہے۔ ختم نبوت پر جب رب خود دفاع کرنے پہ آئے نا تو وہ مکڑیوں سے کروا دیتا ہے۔ اور جالا کچھ چیز ہے جالا، لیکن جس وقت جالا میں محمد رسول اللہ کی نبی پر کچھ تک سکھا کر آیا تو وہ ڈال بن گیا۔ کافر آئے تو کافر واپس۔ اگلی گل امام صاحبی نے بڑی کمال دی لکھی جی، دلائل بھی ہے نا جی ختم نبوت تے ہے نہیں نا، بعد حضرت صلی اللہ علیہ دلائل دی دلیل تو بھی کوئی نہیں ہے، ابھی تو قرآن سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں جس وقت نا حضور واپس جا رہے تھے نا غار سے باہر تو کبوتر دانی کے تھی، ہاں جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اور کبوتر نہ اتھے ہی حاضر تھی جی، تے حضور نے نہ پوچھیا کبوتر کو لو ہون کی لینے مانگ کی لینے، اے کبوتروں نو عطا کیتا جا رہے ہے۔ تو یار اس کبوتر دی گل سنا، ایک نہیں 66 علماء نے لکھا ہے، کتنے اچھا تو بولو 66 علماء نے لکھے، کوئی ایک مولوی دی گل نہیں ہے، بڑے بڑے پیرہ نے لکھیا، بڑے بڑے مفکرہ نے لکھا محسن۔ اگر میں نہ لینا شروع کر دیں تے تھے میرا ٹائم ہی سارا ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے لکھیا کہ حضور نے فرمایا مانگ، سنو ختم نبوت کی اگلی دلیل، انہوں نے کہا جی مانگ، اس کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہاں کبوترہ جتنی بھی عقل نہ ہوئے بندے نو تے گل کرے آ کے ممبر تے بیٹھ کے یا ایتھو پڑھو یا اتھو پڑھو یا ایتھو قبول ہوتا ہے اتھو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں چھڑ دے پتر۔ ہاں ایتھے تے جانور بھی بول کے یا رسول اللہ کہنے، آؤ نا میرے سامنے بیٹھو، اگر لفظ میں کبوتر دے تو انہوں نے دسا 17 کتابوں میں تو تسی گل کرو۔ کبوتر کہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ نے فرمایا
یا رسول اللہ میں این چاہنی ہے نا جویں میں ہون تواڈے نہ ڈیرے اتے بیٹھی ہے نا تے قیامت تک ختم نبوت دے دفاع نہ ختم نبوت دے دفاع واسطے میری نسلاں بھی انجی یا رسول اللہ تواڈے در دے اتے فقیر ہو جاون میں چاہنی تے جڑے لوگ تسی مدینہ پاک وچ گئے ہو مدینے میں جڑے کبوتر ہیں نا جی اسی کبوتر دی نسل وچوں اج بھی حضور دے ڈیرے اتے ختم نبوت دا دفاع کرن واسطے بیٹھے ہوئے ہیں دسو جی اگلی گل بھی سنو جی امام یوسف نبانی نے بڑی کمال کی بات لکھی انہوں نے فرمایا کہ حضور نے اس کو دعا دی کہ جا جب تو آج ختم نبوت دا دفاع کیتے تیریا نسلہ بھی ختم نبوت دا دفاع کر دی یا مدینے میں ڈپٹی لا دیتی ہاں ٹھیک ہے تو فرمایا علامہ زابی نے بھی لکھا علامہ یوسف نبہانی نے بھی لکھا اور دلائل النبوہ کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا فرمایا مدینہ کی کسی بھی کبوتر کو پکڑ کے شکار کے طور پہ کوئی ذبح کر کے آگ پہ رکھے اس پہ آگ نہیں اثر کرتی اس پہ آگ نہیں اثر کرتی پوچھیا کیوں نہیں اثر کرتی فرمایا کہ اس کی نسل میں سے کسی ایک نے محمد رسول اللہ کی عزت اور ناموس کا پیرا دیا گئے اور رب نے فرمایا وہ کبوتر ہو کے تواڈی نسل وچوں میرے نبی دی ختم نبوت دے جڑا دفاع کیتے تواڈی نسل وچوں جو ساری نسل ہوتے دنیا دی آگ حرام کر دیتی ہے وہ یار سچ دسوئے وہ جڑا محمد رسول اللہ دا غلام آقا دی ناموس و عزت تے پیرا دے وے ختم نبوت واسطے باہر نکل جاوے قادیانیاں نو لتاڑ کے کفر نو لتاڑ کے اپنے محبوب دی عزت دی گل کرے دنیا دی آگ بھی حرام ہے جہنم دی آگ بھی ہوتے حرام ختم نبوت او موضوع ہے کہ جدی ہوتے صحابہ میں سے 1200 صحابی شہید ہوئے کتنے جس میں صحابی رسول ان میں سے ایسے صحابی جو حافظ قرآن تھے چودھویں صدی دا کوئی ملا اٹھ کے کہوے جی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو ختم نبوت کا یہ عنوان ہے ختم نبوت یوں ہے نا 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 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ کی وخاتم النبی منگولیاں دا نام سنیا جی منگول سارے سنیا جی اے منگول جڑے ہے نا انہوں نے ختم نبوت نال بڑی غداری کی اور ایک قادیانیاں نو آج بھی منگولاں دا جڑا پچھے پروٹوکول ہے وہ آج بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے قادیانی ویسے ان دی اوقات ہی کوئی نہیں حضور تے گل کرن والے میں کہنا چولو تہاڈا منہ ہے حضور دے بارے وچ گل کرن واسطے ہاں پہلے حضور دے غلاماں نال بیٹھ کے تے گل کرو پھر حضور دے بارے وچ گل کریو تے لگ پتہ جانے تے جی منگولاں نے کی کیتا جی ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیتا سنو میری بات ختم نبوت کا موضوع کیسے ہے میرے خیال 6 منٹ 7 منٹ باقی ہیں جی میرے ہیں جی 7 منٹ فرمایا کہ جس وقت میں نے اس نے ایک بڑا جلسہ منعقد کیتا او دے وچ سارے جی عیسائی یہودی قادیانی قدیونی سارے گٹھے سن جی تے مسلمان کوئی نہیں سی اس جلسے وچ مسلمان جلسے وچ مسلمان کوئی نہیں تقریباً 17 کتاباں دا حوالہ میرے کو لگی گئی کتنی دا 17 کتاباں دا کسی نوں تکلیف ہوے تے آ جاوے میرے کول ٹھیک ہے جی 17 کتاباں دا حوالہ کہ جی انہوں نے نا اے جڑے منگول نے انہاں کتے پالے ہوئے سے یہ جی وجہ دے بولو کتے اور ان میں سے نا ان کی کوئی ایک کتا اتنا خاص ہوتا تھا نا کہ جس کو وہ لے کے پیڑوں میں جا کے وہ لڑایا بھی کرتے تھے اور ہر جگہ پہ اپنے ساتھ وزیر رکھتا تھا ٹھیک ہے جی تو منگول اپنا کتا لے کے نا جی سٹیج دے نال ہی نے اتنے قلعے نال بن دیتا ہاں میں کہنا نا شکل تہاڈی کتے ورگی بھی نہ ہوے تے گل تسی حضور بارے کرو ہاں تے فرمایا نا کہ جی اس وچ ایک منگول اٹھ کے کھڑا ہویا کہ جی او دے وچ نا ایک دوسرا بندہ بھی سی جڑا عیسائیت نال تعلق رکھدا سی تے اس جی سپیکر اوتے کھلو کے نا تے حضور دے بارے چ گلاں کیتیاں ہائے ہائے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا ہاں ترو اس وقت نا اس کتی گل نا تے نال اس اے لفظ بھی دہرائے شامن دورانی صدیقی وہ والے لفظ بھی بیان کیا کرتے تھے ہاں جی جب بابا جی بھی فرمایا کرتے تھے اس کے وہ لفظ لیکن میں نہیں پڑھتا اس نے کیا کہا حضور کے بارے میں تے نال ہی اس کے جی کہ اتھے تے ہن میں کراں گا کوئی مسلمان تے ہے نہیں جڑا مینوں روکے گا سارے یہودی تے سارے عیسائی تے سارے منگول کٹھے ہوئے نے اللہ اکبر
فرمایا کہ جس وقت اس حضور کے بارے میں دوسری بات کی نا تو وہ جو کتا تھا نا وہ تڑپنے لگا. آج سانو مولوی بے کے سمجھانے جی ختم نبوت ایسا ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں, ختم نبوت کا تو وہ موضوع ہے نا کہ جس پہ جانوروں کو بھی غیرت آ جاتی ہے. تسی کیڑے چکر چ لگے ہو. ہاں تو وہ کتا نے تڑپنا شروع ہویا تو وہ جڑا ہے سی نا منگول جڑا تقریر کر رہے سی اس اشارہ کی تو اس کیا جی اس در میں اشارہ کر دیتے تے بڑا غیرتی کتا ہے اس وجہ تو یہ تڑپ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. اس دوبارہ وہی گل کی تھی حضور دے بارے میں تو کتے نے نا رسا گلے وچ پیا. کہنے ممتاز قادری دے گلے وچ پندا کہنے پہ گیا, عامر چیمہ دے گلے وچ پندا. میں کہہ تو تسی پندے دی گل کر دیو. اگر اسی اگ وچ بھی پے ہوواں نا تے ساڈے نبی دے بارے کوئی گل کرے تے پھر اگ بھی سانو چھڈ دیندی ہے انشاءاللہ. اور اس آزمایا بھی الحمدللہ جی. تو کتے نے لایا جمپ. ہاں فرمایا جس وقت اس جمپ لایا نا فسائق العراق علی وجہ تو ادھر اس طرح چھٹ گئے پسینے یہودی دے عیسائی دے. ٹھیک ہے جی. تو کتے نے جمپ مار کے نا ایتھوں نپیا ایتھوں اتھے ہی ڈیر کر دیتا. تو ایک علماء نہیں سینکڑوں علماء نے لکھے کہ رب نے نا ختم نبوت دے دفاع واسطے کتے دا انتخاب کر دیتا. ہاں کتے دا انتخاب کر دیتا. آج اس مسلمان نو اتنی غیرت نہیں آندی کہ تاڑے نبی دے بارے چ گل ہو رہی ہے. اور اگلی گل بھی سنو. اسیہ حنفی اے میری آخری گل ہے جی. ہمیں حنفی کون ہے؟ اوچا بولو. ہاں ہمیں حنفی. حنفی کیوں ہے؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. سراج الامہ داتا علی دویری فرماندے نے اگر کچھ گل کر دو نا کہ جی حنفیت کیا ہے داتا علی دویری ہاں لگر دیا لینا بھی تو لگ کے تو سکھا لیں ہو ذرا ان دی نا تعلیم والے بھی تجاؤ نا جی. انہوں نے فرمایا میں اینج ہاتھ بن کے امام اعظم ابو حنیفہ دے پیچھے کھڑا کہ آج جنہیں دی اقتداواں کر کے تسی سانو سکھا رہے ہو نا اے تے امام صاحب دے کچھ چوتھے درجے دے شاگرد نے. میں کسی مسلک تے اٹیک نہیں کردا لیکن گل جتے سراج الامہ دی آوے نا اوتھے اسی انج دڑلے نال گل کردے الحمدللہ. ہاں آپ نے فرمایا جدوں جی اعترابیاں دا مسئلہ بن گیا نا جی 8 پڑھو کوئی کہا جی 12 پڑھو تو کوئی کہا اتنیاں پڑھو تو اتنیاں. جب وقت امام صاحب کو امام صاحب نے کہا 20 پڑھو. آج میرے کو دلیل یہ تو ایسے ہے یہ تو میں نے کہا کوئی ایسا بھی نہیں. جدوں امام صاحب نے کہہ دیتا کہ 20 یا نہ 20 پڑھنی ہے. آج تک رولا پائے تو میں کہ تسی 8 تے دلیل آن کے میرے سامنے رکھو میں 20 تے دلیل تو انہوں 14 دے رہا 16 دے رہا تم بنو. ہاں پوچھا امام تو بڑی دلیل. انہیں پوچھا جی تسی 20 کیوں پڑھ دیو. انہیں کہا جی کہ میں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھی ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی. انہیں فرمایا تو صحابہ کیا کرتے تھے. انہیں فرمایا صحابہ بھی پڑھ دیتے. انہیں کہا صحابہ بھی پڑھ دیتے. انہیں کہا صحابی کے تو پوچھ کے پڑھ دیتے. انہیں کہا صحابہ نے حضور دے پیچھے پڑھی. پھر پکی گل یہی ہے صحابہ نے حضور نو ویکھیا میں صحابہ نو ویکھیا اسی بھی پڑھیں گے. تسی بھلے جڑی ابھی پڑھ دیو پڑھو آسان کر دیو. تسی 8 پڑھ کے تے جی اٹھ کے تے نکل جان دیو. تسی ہمیشہ کرتے ہیں اے تے نہ آیا نا کہ جدو تواڈے واسطے آسانی دی گل آوے تو تسی فلاں نو فالو کرو. جدو مشکل دی وقت آوے تو ہم سنی ہیں. نا 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 ہم ہر حال میں سنی ہیں الحمدللہ حنفی ہے. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. امام صاحب کیا لکھتے ہیں سنو جی کس کے ماننے والے جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں سنو جی آخری گل ختم نبوت ہے اے دلیل اے سب کچھ. انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ایماندار اور مومن ہونے کے لیے ایماندار اور مسلمان اور مومن میں بھی فرق پتہ تو مسلمان ہونا اور ہے مومن ہونا اور ہے. ٹھیک ہے جی ایماندار ہونا اور ہے اور بے ایمان ہونا اور ہے. ہاں ایماندار اور مومن ہونے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا. ہاں ہے کوئی ثانی پھر امام اعظم دا یار سانو بھی دسو. 3 تیاڑے تسی مدرسے چلاؤ تے آ کے بے کے تسی امام صاحب سے گلا کرو ہیں. ہاں میں جی میں لگا کے آتا رہتا ہوں مہینے میں چاہتا رہتا ہوں. میں کیا کرنے جا چلے بغیر میں پڑھے لگاتا ہوں لیکن امام صاحب کی بھی بات. میں کیا تو رہن دے پتر ہاں اے تیرے واسطوں باہر ہے. اتنے گل چلے تو کافی دور اگے. ہاں جتنے کو نا بڑے بڑے بندے نہ پہنچ سکے نا اتنے امام صاحب نے جا کے گل ختم کی تھی. ختم دس دے ہاں جڑی کتاب بھی تسی کھولو گے نا جڑی کتاب بھی کھولو گے جڑے امام صاحب نے جا کے گل ختم کی تھی. ختم دس دے ہاں جڑی کتاب بھی تسی کھولو گے نا جڑی کتاب بھی کھولو گے جڑے امام نو بھی چکو گے امام نو
پیچھے جا کے جدو تسی دیکھو گے نا اس دے وچ امام اعظم ابو حنیفہ نظر آن گے تو انہوں نے لکھیا کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا مومن اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے ختم نبوت پر پورا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور اگلی گل میرے امام نے بڑی بڑی لکھی، انہیں کیا کہ قادیانی بکواس تو کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو چرلٹ کافر ہے، لیکن جڑا بندہ انہوں کو دلیل پوچھتا ہے وہ دے کو بڑا کافر ہے۔ میں کیڑا آتے بھائی انہیں فرمایا کہ جڑا قادیانی کو پوچھتا بھی ہے نا تو قادیانی کیوں ہے دلیل دے، اور بندہ اس کو بڑا کافر ہے۔ امام صاحب نے لکھا ہے، دلیل میرے پاس میں لکھ چلا ہے، او بھائی تسی اس کو پوچھتے کیوں ہو؟ او پوچھو تو وہ گل کہ جس دے اندر کوئی شک تے شبہ ہوئے، میرے نبی نے فرما دیا، نبی نے 350 مقام ایسے آقا کے، کتنے؟ 350 مقام میرے آقا کے ایسے ہیں جن میں نہ فقط حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہاں حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی۔ ختم نبوت کا نا جو تالا تھا نا وہ آ کے نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر بند ہے، ہاں قیامت تک نہیں کھلنے والا۔ ہاں جی قیامت تک نہیں کھلنے والا۔ جس طرح سے قیامت تک اسلام زندہ باد ہے، جس طرح قیامت تک قرآن زندہ باد ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت دا تاج بھی زندہ باد ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں بس آسے پاسے نہیں جانا، میرے درس تے ایک کوئی مقصد ہے، آسے پاسے نہیں جانا۔ کان بند کر دیو، میں تو سچی گل کر رہا، کان بند کر دیو۔ آقا دی ختم نبوت ہوتے ساڑھا پکا ایمان ہے، پکا ایمان ہے۔ جڑا کوئی بھونکن والا آوے نا توڑے سامنے اس کو لکھو اتنی گل ضرور پوچھنی ہوئے کہ دے بارے گل کر رہے ہیں، حضور دے بارے گل قبر وچ ساڈے کام آئے گا، حشر وچ ساڈے کام آئے گا، کہے گا نہیں، میدان محشر میں کام آئے گا نہیں، صراط پہ کام آئے گا نہیں۔ انہوں نے کہا جا چاولا دفع ہوئے تو حضور دے بارے گلاں کر دے۔ ہاں جی اگو پوچھے نے کیوں، انہوں کہنے کہ قبر میں سرکار آئیں۔ اور نوجوانوں ڈلے نہ بیٹھو، ڈلے نہ بیٹھو، چاکیو ذرا سبحان اللہ۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ کریم ہمیں آقا کی عزت اور ناموس پہ پیرا دینے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ ہاں اور خدائے کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی عالم غیب سے مدد فرمائے۔ آج فلسطین دے سارا ٹوٹ گیا بھائی، ہاں پاکستان وہ آٹے وال لگ گیا بھائی، سعودیہ وہ بکرے اڑان پیچھے لگ گیا بھائی، ہیں ترکی تو وہ اپنے ڈرامے بڑھان پیچھے لگ گیا بھائی۔ آج فلسطین دا کوئی پرسان حال نہیں، آج فلسطین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بچوں کو اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، قسم بخدا نا میرے پاس فل پروف ویڈیو موجود ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو صرف میں نے نا سوشل میڈیا پہ لگا دی، میرا انہوں نے اکاؤنٹ ہی بلاک کر دیا۔ میں نے کہا پترو ایک گشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں جس وقت حضور نے پوچھیا نا کہ رمضان المبارک دے اندر تسی بیٹھ کے تے پیزے اڑا رہے ہو، تو ادھر بچے بھوک نال مار رہے ہیں۔ کل ایک بچی دی ویڈیو نا عربی وچ تانوں تے عربی سمجھ نہیں آندی نا تے تسی کہندے ہو صدق اللہ العظیم، ہاں وہ عربی میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر مدد کے لیے نہیں آ سکتے تھے اب دفنانے کے لیے تو آ گئے۔ پیش نہ کروں گا اپنے دوپٹوں میں نہ دو تین بچوں کو لپیٹ کے اوپر نعرہ لگا رہی ہے لبیک یا اللہ کریم عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ خدائے کریم ہمارے اس درسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم فلسطین کا پرسان ہے، اے اللہ بدر اور حنین کی طرف فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ فرشتوں کے ذریعے قطار در قطار فرشتوں کے ذریعے مدد فرما۔
یا اللہ آج اگر مسلمانوں کو رسوا کر دیا قیامت تک لوگ کہیں گے کہ اللہ نے تو مسلمانوں دی مدد ہی نہیں کی تھی. یا اللہ تو فلسطین کے عالم غیب سے حفاظت و مدد فرما. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہماری نماز، ہمارے روزے، بعد از نماز آقا کریم کی باتیں، بالخصوص ختم نبوت کی پیراداری کی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین امت مسلمہ کو اپنے آقا کے نام پر غیرت ایمانی عطا فرما. یا الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری امت کی خیر فرما. یا الہ العالمین بکھرے ہوئے امت کے شیرازے کو جہاں پہ کافروں، مشرکوں، بےایمانوں، قادیانیوں نے بکھیر کے کسی کو دیوبندیت کا نام دے دیا، کسی کو بریلویت کا نام دے دیا، کسی کو سنیت کا نام دے دیا، کسی کو وہابیت کا نام دیا، کسی کو شیعہ بنا کے پیش کر دیا. اے اللہ تو رسول اللہ کی ساری امت کو اکٹھا فرما. اے اللہ تو رسول اللہ کی ساری امت کو اکٹھا فرما. یا اللہ رسول اللہ کی امت کے بکھرے ہوئے شرازے کو دوام کلی عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی خاطر تمام مسلمانوں کو یکجا فرما دے. اے اللہ رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کی آل بیت، رسول اللہ کے ازواج مطہرات، رسول اللہ کے اولیاء عظام، یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ تمام کو اکٹھا فرما. اے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے پہرے داروں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین اور آقا کی ختم نبوت کے غداروں کو نیست و نابود فرما. یا اللہ تو ان قادیانیوں کو صف ہستی سے عبرت کا نشان بنا. یا اللہ ان مرزائیوں کو صف ہستی سے عبرت کا نشان بنا. اے اللہ اپنے محبوب کی عزت اور ناموس کے علم کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرما. یا الہ العالمین جہاں کہیں بھی فلسطین سمیت مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ یا اللہ تو شہیدان فلسطین کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. یا اللہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں فلسطینی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کی چادر عصمت کی عالم غیب سے حفاظت و مدد فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شغیں مشکل کشا کے واسطے، اور کربلاہیں رت شہید کربلا کے واسطے. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، گر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.